السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں لعنت فرمائی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی کون کون سی جائز صورتیں ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن صورتوں میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کی جائز صورتیں کون کون سی ہوں گی۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا۔ قافلے والے ایک آدمی کے پاس ٹھہر گئے۔ اس آدمی نے انہیں ایک سالہ بکرا یا بکری دی کہ اسے ذبح کر لو، تو انہوں نے اسے ذبح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ہاں ایک سائبان تھا جس میں اس کی بکریاں تھیں۔ انہوں نے اسے کہا کہ اپنی بکریوں کو سائبان سے نکالو تاکہ ہم سائے میں ہو جائیں۔ اس نے کہا مجھے بکریوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں ان کو گرم لو نہ لگ جائے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں ہماری جانیں تیری بکریوں سے محبوب ہیں۔ انہوں نے بکریوں کو نکالا اور خود سائے میں چلے گئے۔ جب بکریاں سائے سے نکل گئیں تو بکریوں کا مالک وہاں سے نکلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فعل کی خبر دی اور شکایت کی۔ جب وہ قافلے والے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس واقعہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا اللہ کی قسم جو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بہتر اور سچا ہے وہ سچ بولے۔ لہٰذا ایک آدمی نے پورا قصہ سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جھوٹ میں اس طرح گر رہے ہو جیسے روئی آگ میں گرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہر جھوٹ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے سوائے 3 جھوٹ کے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا، کیونکہ جنگ دھوکہ ہی کا نام ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے میں جھوٹ بولنا، اور اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس طرح فرمایا اور جگہ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تم لوگوں کو اس قدر جھوٹ بولتا دیکھ رہا ہوں جیسے آگ میں روئی کا بہت زیادہ گرنا، خبردار انسان بنی آدم کا ہر جھوٹ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے سوائے 3 جھوٹوں کے۔ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، لڑائی کے وقت جھوٹ بولنا کیونکہ لڑائی دھوکہ ہے، اور 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کے لیے۔ والسلام۔